بچپن بھی کتنا پیارا ہوتا ہے، کندھے اور دل بہت سارے بوجھ سے خالی ہوتے ہیں۔ خشکی و تری میں جو مال ضائع ہو جاتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہوتا ہے۔ غربت سوتیلی ہوتی ہے اور دولت کے 101 رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ الماری میں پڑے میرے بچپن کے کھلونے مجھے اداس دیکھ کر بولے، تمہیں ہی بہت شوق تھا بڑا ہونے کا۔ حضرت صوفی برکت لدھیانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں یا دیوبندی؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کربلا کے بعد 2 ہی فرقے بچے تھے، ایک حسینی اور ایک یزیدی، تو میں حسینی ہوں۔ اس کی محبت کا جہاں میں کوئی ثانی نہیں، یہ حقیقت ہے باپ کی کوئی مشہور کہانی نہیں۔ باپ اشکوں کا دریا بہا دے اپنی اولاد کے لیے، اولاد ایسی کہ آنکھوں میں قطرہ پانی نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی سے ہی بھر سکتی ہے۔ آزمائش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ آزمائش و امتحان رہا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ دکھاوے کے لیے کپڑا پہننا، جو شخص شہرت کے لیے دنیا میں کپڑے پہنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رسوائی کے کپڑے پہنائے گا اور پھر اس میں آگ بھڑکائے گا۔ کھڑے ہو کر پانی پینا معدہ کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن امت چاہیے، ایک بگڑا ہوا ہجوم نہیں۔ تعداد کی اتنی اہمیت نہیں جتنی تربیت کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے پوچھا گیا، آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ سلطان نے تاریخی جواب دیا، فرمایا، ڈرتا ہوں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ پوچھے گا بیت المقدس غیروں کے قبضے میں تھا اور تم مسکرا رہے تھے۔ ڈپریشن ختم کا طریقہ، اللہ سے رابطہ مضبوط کریں، کچھ وقت باہر کھلی فضا میں سیر کریں، روز صبح ورزش کریں، خود سے مثبت باتیں کریں، اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ وسیع شاہ، جنت نہ دی مجھے تو دوزخ بھی نہ لوں گا، مومن جو نہیں تھا تو کافر بھی نہیں تھا۔ جون ایلیا، ہم نے کیے گناہ تو دوزخ ملی ہمیں، دوزخ کا کیا گناہ کہ دوزخ کو ہم ملے۔ مرزا غالب، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ علامہ محمد اقبال، بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اقبال، خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے معاف کرنے سے خوشی ملتی ہے اور انتقامی جذبات دل میں رکھنے سے انزائٹی اور ڈپریشن کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ قربان جائیے، اللہ کریم فرماتے ہیں، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کے ہر حکم میں فائدہ ہے، کیوں، کیا اور کیسے یہ نہیں سوچنا چاہیے، بس ایمان و یقین کے ساتھ عمل کر